خداوند کے سامنے پہاڑ پر کھڑا ہو۔ ہمارے لیے آج کی پہلی تلاوت ملوک کی پہلی کتاب اس کا 19واں باب 9 اور 11 سے 13 آیت مقدسہ۔ ان دنوں میں الیاس ایک غار کے اندر چلا گیا اور رات وہیں گزاری۔ تب خداوند نے اس سے کہا کہ باہر نکل اور خداوند کے آگے پہاڑ پر کھڑا ہو۔ اور دیکھ، خداوند گزرتا ہے اور بڑی شدید آندھی پہاڑوں کو پھاڑنے والی اور چٹانوں کو توڑنے والی خداوند کے آگے ہے، مگر خداوند آندھی میں نہیں، اور آندھی کے بعد زلزلہ ہے اور خداوند زلزلے میں نہیں، اور زلزلے کے بعد آگ ہے اور خدا آگ میں نہیں، اور آگ کے بعد باد نسیم کی آواز ہے۔ جب الیاس نے سنا تو اس نے اپنے منہ کو اپنی چادر سے چھپایا اور باہر نکل کر غار کے منہ پر کھڑا ہوا۔ پاک کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر خدا کی برکت ہو۔ پور 85 جماعتی جواب: اے خداوند، اپنی شفقت ہم کو دکھا۔ میں سنوں گا کہ خداوند خدا کیا فرماتا ہے۔ وہ سلامتی سے کلام کرے گا۔ اس سے ڈرنے والوں کے لیے اس کی نجات قریب ہے، اور اس کا جلال ہماری سرزمین میں بسے گا۔ جماعتی جواب: اے خداوند، اپنی شفقت ہم کو دکھا۔ شفقت اور سچائی باہم ملاقات کریں گی۔ عدل اور صلح ایک دوسرے کا بوسہ لیں گے۔ زمین سے صداقت اگے گی اور عدل آسمان سے نظر کرے گا۔ جماعتی جواب: اے خداوند، اپنی شفقت ہم کو دکھا۔ خداوند ہی نیکی عطا کرے گا اور ہماری سرزمین اپنا پھل دے گی۔ عدل اس کے آگے آگے چلے گا اور نجات اس کے قدموں کی راہ میں چلے گی۔ جماعتی جواب: اے خداوند، اپنی شفقت ہم کو دکھا۔ بھائیوں کی خاطر میں خود خوشی سے محروم ہو جاتا۔ آج کی ہماری دوسری تلاوت مقدس پالوس رسول کا خط رومیو کے نام 9واں باب پہلی 5 آیات مقدسہ۔ اے بھائیوں، میں مسیح میں سچ بولتا ہوں، جھوٹ نہیں بولتا، اور میرا ضمیر بھی روح القدس کی ہدایت سے گواہی دیتا ہے کہ مجھے بڑا غم ہے اور میرا دل برابر رنجیدہ رہتا ہے، کیونکہ مجھے یہاں تک منظور ہوتا کہ اپنے بھائیوں کے بدلے جو جسم کی نسبت میرے قرابتی ہیں، میں خود مسیح سے محروم ہو جاتا۔ وہ اسرائیلی ہیں۔ تبنیت کا حق اور جلال اور عہود اور شریعت کا دیا جانا اور عبادت اور وحود انہی کے ہیں، آبا انہی کے ہیں، اور بشریت کی نسبت المسیح بھی انہی میں سے ہوا جو سب کے اوپر ابد تک خدائے محمود ہے۔ آمین۔ پاک کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر خداوند کی برکت ہو۔ خداوند آپ کے ساتھ ہو۔ انجیل مقدس متی کے مطابق اے خداوند تیری تمجید ہو۔ 14واں باب 22ویں آیت سے لے کر 33ویں آیت تک۔ مجھے حکم دے کہ میں پانی پر چل کر تیرے پاس آؤں۔ اس وقت یسوع نے شاگردوں کو مجبور کیا کہ کشتی کی طرف جاؤ اور مجھ سے پہلے پار چلو، اور جب تک کہ میں ہجوم کو رخصت کروں، اور ہجوم کو رخصت کر کے اکیلا دعا کرنے کے لیے پہاڑ پر گیا۔ اور جب رات ہوئی تو وہاں اکیلا رہا، مگر کشتی اس وقت خشکی سے کئی غلبہ کے فاصلے پر تھی اور لہروں سے ڈگمگا رہی تھی، کیونکہ ہوا مخالف تھی۔ اور رات کے چوتھے پہر وہ جھیل پر چلتا ہوا ان کے پاس آیا۔ جب شاگردوں نے اسے جھیل پر چلتے دیکھا
وہ گھبرا کر کہنے لگے کوئی روح ہے، اور ڈر کر چلا اٹھے۔ اور یسوع نے ان سے فوراً بات کر کے کہا کہ خاطر جمع رکھو، میں ہی ہوں، مت ڈرو۔ پطرس نے اس سے جواب میں کہا، اے خداوند، اگر تو ہی ہے تو مجھے حکم دے کہ میں پانی پر چل کر تیرے پاس آؤں۔ اس نے کہا، آ۔ تب پطرس کشتی پر سے اتر کر پانی پر چلنے لگا تاکہ یسوع کے پاس جائے، مگر جب دیکھا کہ ہوا تیز ہے تو ڈر گیا، اور جب ڈوبنے لگا تو چلا کر کہا، اے خداوند مجھے بچا۔ تب یسوع نے فوراً ہاتھ بڑھا کر اسے پکڑ لیا اور اسے کہا کہ اے کم اعتقاد، تو نے کیوں شک کیا؟ اور جو ہی وہ کشتی پر چڑھ آئے تو ہوا فوراً تھم گئی، اور جو کشتی پر تھے انہوں نے اسے سجدہ کر کے کہا کہ در حقیقت تو خدا کا بیٹا ہے۔ انجیل مقدس کے وسیلے سے ہمارے گناہ معاف کیے جائیں۔ اے مسیح تیری ستائش ہو۔